اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشن بصیرت کے انتہائی معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حصہ اول کا آغاز ہو رہا ہے اور پیج نمبر ہے 47، اور اس سے اگلے صفحے پہ باقاعدہ پیج نمبر 48 پہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال، رحلت رسول سے خلافت تک۔ عالمگیر انسانی معاشرے کے ارتقاء سے لے کر دور حاضر تک تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ معاشرہ حضرت آدم سے لے کر آج تک ہر دور کے فطری تقاضوں کی تکمیل ہے، جس کی رفتار ہمیشہ بڑھتی تو رہی لیکن اسے کم نہ کیا جا سکا۔ مادی ترقی کی رفتار جسے تناسب سے بڑھتی گئی، اخلاقی اقدار اور باہمی انسانی رشتے یا تو محدود ہوتے گئے یا ان میں مہلک اثرات شامل ہو کر غلط رجحانات پیدا کرنے کا سبب بنتے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب اشرف المخلوقات ہے تو عام ذہنی انتشار یا غیر یقینی حالات کے پھیلنے اور پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تعصب و نفرت کی آگ کیوں بھڑکی اور انسانی رشتوں نے بکھر کر معاشرے کا نظام کیوں درہم برہم کر دیا؟ یہ ایک طویل داستان ہے کہ جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ موضوع کے اعتبار سے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور زیادہ تر افراد ذاتی مفاد کو مفاد عامہ پر فوقیت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ زمانے نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلیں، نہ جانے کتنی آندھیاں چلیں اور گزر گئیں، سیلاب آئے اور گندگیاں بہاتے رہے، لیکن ذاتی مفاد کے پتھر ٹس سے مس نہ ہونے پائے۔ طاقت کو حق کا کلمہ پڑھانے والے کل بھی تھے اور آج بھی۔ حد تو یہ ہے کہ آج جب کہ دنیا تمدن اور تہذیب میں بڑے بلند درجے پر بتلائی جاتی ہے، آج بھی طاقت ہی کا بول بالا ہے، جس کے نتیجے میں نوع انسان کے پرخچے اڑ رہے ہیں اور انسانیت اور معاشرت کے دامن کی دھجیاں ہوا میں تحلیل ہو رہی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی سارا عرب خون میں نہا رہا تھا۔ فرقہ وارانہ جنگیں اور قبائل کی نا اتفاقیاں نئے نئے گل کھلا رہی تھیں۔ لوگ جہالت میں ڈوبے فحش اور ناپاک طریقہ ہائے عبادت کے ساتھ اوہام پرستی کا شکار تھے اور اپنے تمام بدوی اوصاف کے زیر اثر ظالم اور قانون شکن تھے۔ تو اچھا معاشرہ کہاں سے آتا؟ وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمدن اور معاشرت میں ایک انقلاب کا پیغام دیا، اور اسی الہی پیغام کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام نے زندگی کے ہر حصے میں انقلاب برپا کیا، نوع انسانی کو برادری اور برابری کا سبق پڑھایا۔ وہ حدود و امتیازات جن کی بنیاد پر خدا کی مخلوق کو اونچے اور نیچے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ان پر رسول خدا نے جنگیں لڑیں۔ ان کے بھائی حضرت علی اور اصحاب نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور تمام لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی گئی۔ اسی طرح عرب میں جو قوم اور نسل کے امتیاز کا خیال غالب تھا، غیر عرب کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اپنے قانونی احکام میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قائم کر لیا تھا، اپنے بڑوں کی جانیں مہنگی اور چھوٹوں کی سستی کر دی گئی تھیں، خاندانی جاہ و حشم اور مال و دولت عزت کا معیار سمجھ لی گئی تھیں، اور جو ان نعمتوں سے محروم تھے ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ تو حضرت نے ان حدود اور امتیازات کو ختم کیا اور بڑائی کا ایک نیا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا، جو یہ تھا کہ آدمی سب ایک ہیں، فرق صرف انسانی فرائض کے ادا کرنے میں ہے۔ جو ان فرائض کو سب سے زیادہ ادا کرے گا وہی سب سے بڑا آدمی ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس سے ان تمام لوگوں کے اقتدار کو کاری ضرب لگی تھی جو عزت و اقتدار کے بٹوارے میں بڑے حصے دار تھے۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ رسول کے مقابلے میں قبیلہ بنی امیہ کا لیڈر ابو سفیان سب سے آگے تھا۔
حضرت علی کی تلوار نے بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں سب کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب نے سر خم کر دیا۔ بظاہر اسلام قبول کیا، بے باطن دل کا چور سر اٹھانے کا مواقع تلاش کرتا رہا۔ افسوس کہ پیغمبر کی زندگی نے زیادہ ساتھ نہیں دیا اور 11 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس مشن کے لیے آپ اٹھے تھے وہ مکمل ہو گیا، جس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دین کامل ہونے کی سند بھی اللہ نے بذریعہ آیت بھیج دی۔ کچھ لوگ عملی طور پر اس کے پابند بھی ہو گئے، مگر جمہور کی ذہنیت تبدیل ہونے اور اس تبدیلی کے پائیدار ہونے میں خاصی مدت درکار ہوتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ لبادہ اسلام میں سرداران عرب اور عمرا مانے رہے۔ 11 ہجری میں حضرت کی وفات پر حسب وصیت علی نے آپ کو غسل و کفن اور تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ کا شرف حاصل کیا، اور اس طرح جو رفاقت روز ولادت علی سے شروع ہوئی تھی وہ وفات سرکار کائنات تک غیر متزلزل رہی۔ اور جب علی مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں 19 رمضان کی صبح ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہو کر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو خاک نجف اشرف میں پنہاں ہوئے، اس وقت تک کسی لمحہ علی نے اتباع رسول کی راہ نہیں چھوڑی، خواہ وہ جمع قرآن کا کام ہو یا تفسیر و تشریح کا، جمع احادیث اور احکام فقہ کا کام ہو یا نشر علوم محمدی کا، قضاء و فصل قضا کا کام ہو یا خلفائے مسلمین کو مشورے دینے اور خود خلافت مسلمین کے بار اٹھانے کا۔ ان تمام مراحل میں علی کے قول و فعل و عمل سے آغوش و تربیت رسول کی خوشبو آتی رہی۔ علی نے فقہ اسلام میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا، اور وہ باغیان حکومت اسلامی کے متعلق احکام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پتہ چلتا ہے کہ فقہ اسلام کی پہلی کتاب جو تعلیمات و احکام نبوی پر مشتمل تھی اور ایک پوسٹ پر لکھی ہوئی تھی، وہ علی کی تالیف و تدوین تھی، جو آپ نے سب کو دکھائی تھی، اور اس میں دیت کے احکام بھی تھے، یعنی جو قرآن مجید کے علاوہ توریت و انجیل پر بھی حاوی تھے۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو علم و ادب کی تصنیف اور تالیف کی بھی تربیت دی۔ مثلاً ابو الاسود دوئلی سے علم صرف و نحو اور قواعد زبان عرب مرتب کرائے تاکہ غیر عرب مسلمان تلاوت قرآن میں غلطی سے محفوظ رہیں۔ آپ کو رسول نے اپنے علم کا دروازہ کہا تھا۔ آج جو علوم اسلامی کہلاتے ہیں ان سب کا سلسلہ آپ تک منتہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا حکم تھا کہ علی کی موجودگی میں نہ کوئی فتویٰ کوئی اور دے گا، نہ مقدمے کا فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر ان کے عدالتی فیصلوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے مطابق اپنے انتظامی احکام میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کا تصور بھی ہم کو اسلام نے عطا کیا ہے، اور اس پر عمل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مثالی نمونہ ہے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے صرف اتنی مہلت دی کہ شریعت اسلامی کے اہم اصولوں اور فقہ اسلامی کی بنیادی تفصیلات کو عام کر دیا، اور اللہ نے ولایت علی کے اعلان کے بعد اپنی آیت کے ذریعے دین کو مکمل ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ دین کے اعلان پر عمل کرنے کے لیے نبوت کی طرف سے قدرتی اور روحانی قائم مقام امامت میں علی نے جو ایمان کے پھول کھلائے، ان میں علم و عمل کا گہوارہ، تہذیب و تمدن کا منبع، ایثار اخلاق حسنہ کا مینار اور نظم و ضبط کا معیار سمجھا جانے لگا۔ خلافت کے مسئلے پر مختلف روایات ملتی ہیں۔ رسول خدا کے غدیر خم میں اپنا وصی حضرت علی علیہ السلام کو مقرر کرنے کے باوجود خلافت قائم ہوئی، جس کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر ہوئے، اور انہی سے خلفائے راشدہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ علی بیعت کرنے کے جبر پر بھی بیعت کے منکر رہے۔ 6 ماہ ناراضگی بھی رہی، لیکن خلفاء نے اپنا لہجہ درست کیا، تو علی نے بھی فرائض امامت نبھاتے ہوئے پورے ور خلافت میں اپنا دست تعاون بڑھا دیا، اور خلفاء نے کھلے دل سے حضرت علی کی مدح سرائی کی، جس کی تفصیل مناسب مقامات پر آئے گی۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے
کہ حضرت علی نے معتبر روایات کی روح سے شیخین اور حضرت عثمان کے پورے دور خلافت میں ان تینوں حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے درمیان محبت کے تعلقات رہے۔ انہیں وہ روایات کمزور محسوس ہوتی ہیں جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے خلیفہ بنائے جانے پر ناراض تھے، اور اس کا ریفرنس ہے خلافت و ملوکیت کا صفحہ نمبر 247۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کے احتجاج کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے رسول خدا کی ہدایت پر صبر سے کام لیا۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے نیک مشوروں اور صلاحیتوں کے بنیاد پر ان کے انکار کے باوجود انہیں چوتھا خلیفہ بنایا گیا۔ انہوں نے عرصے بعد حضور کے طرز کے طرح امتیاز خلافت قائم کی، جو اس وقت کے مال و دولت کی پجاریوں کو پسند نہ آئی، اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ بقول مودودی صاحب، خلافت نے ملوکیت کا تاج پہن لیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جس طرح بقول مولانا مودودی پہلے حضرت طلحہ و زبیر نے مجبوراً بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ہاتھوں نے علی کی بیعت کی مگر ہمارے دلوں نے بیعت نہیں کی، اس طرح امام حسن علیہ السلام سے صلح نامہ سے منکر ہو کر حضرت علی کے ہاتھوں اپنے والی شام ہونے کی برطرفی کا غبار دل سے نکالنے کے لیے امیر معاویہ نے حضور اور خلفائے راشدین کے مشن کو کمال مطلوب تک نہ پہنچنے دیا، جس کے باعث خلافت و ملوکیت میں حد فاصل تھا۔ ملوکیت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنے فرزند یزید کو خلیفہ بنا دیا، جس نے معاشرے کو ایک بار پھر پرانے ڈگر پر پہنچا دیا، جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یزید کے ولی عہدی کے بارے میں ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا کہ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس استدلال پر ہے جس سے یزید کے ولی عہدی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض حضرات یہ تو مانتے ہیں کہ اس کی کارروائی سے برے نتائج برآمد ہوئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اگر یزید کو جانشین نامزد کر کے اپنی پوری زندگی ہی میں اس کے لیے بیعت نہ لے لیتے تو ان کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی اور قیصر روم چڑھ آتا اور اسلامی ریاست ہی کا خاتمہ ہو جاتا، اس لیے کہ اس بدترین نتائج کی یہ نسبت وہ نتائج کمتر ہی برے ہیں جو یزید کے ولی عہدی بنانے سے رونما ہوئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فی الواقع حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ ان کے بعد کسی جانشین کے لیے امت میں خانہ جنگی برپا نہ ہو، تو اس بنا پر وہ یہ ضرورت محسوس فرماتے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کا فیصلہ کر کے اپنے ولی عہد کے لیے بیعت لے لیں، تو کیا اس نہایت مبارک خیال کو عمل میں لانے کی یہ صورت اختیار نہ فرما سکتے تھے کہ بقایا صحابہ اور اکابرین تابعین کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ میری جانشینی کے لیے ایک موضوع آدمی کو میری زندگی میں منتخب کر لو، اور جس کو وہ لوگ منتخب کرتے اس کے حق میں سب سے بیعت لے لیتے؟ اس طریقہ کار میں آخر کیا معنی تھا؟ اگر حضرت معاویہ یہ راہ اختیار کرتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی پھر بھی برپا ہوتی اور قیصر روم پھر بھی چڑھاتا اور اسلامی ریاست کا خاتمہ کر ڈالتا؟ یزید نے اسلام کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی کہ امامت نے پھر ایک بار آگے بڑھ کر اسلام کی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ علی کے جانشین حسین علیہ السلام نے جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر اسلام کے دین کی حفاظت کی۔ علی اور ان کے فرزندوں کو لوگ آج بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں کہ بقول شاعر علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، حسین تجھ سے خدا کا کلام باقی ہے۔ معاشرہ جسے یزید نے تباہ کیا تھا وہ بدستور قائم ہے، اور اسی لیے مجھے چند حقائق پر روشنی ڈالنی پڑی، ورنہ میرا موضوع سخن تو محدود ہے۔ آئیے تفصیل سے حضرت علی علیہ السلام کی ان خدمات کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے وفات پیغمبر سے اپنی خلافت تک انجام دیں۔ اس سلسلے میں مجھے کئی منازل سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے نبوت، رسالت، امامت اور خلافت پر مختصر روشنی ڈالنی ہوگی۔ اس کے بعد رسالت کی منزل آخر سے لے کر بات آگے بڑھے گی۔ یہ ذکر ہوگا کہ خلیفہ نہ ہوتے ہوئے بحیثیت امام حضرت علی نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، جنہیں نہ جانے کیوں لوگ ان کی 25 سالہ خاموش زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 56
یہ ہیڈنگ ہے نبوت، رسالت، امامت اور خلافت۔ ملحدوں کو چھوڑ کر ساری دنیا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات، انسان اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جن سے اشرف المخلوقات انسان دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں اعلان کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے؟ سورہ الفرقان آیت نمبر 2 میں کہا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں بتایا کہ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں سوائے اللہ کے۔ زمین پر اللہ کی بادشاہی میں حضرت آدم سے لے کے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک، کافر ہوں یا نام کے مسلمان، یہود ہوں یا نصارہ، کفر و سازی کی صنعت کو فروغ دیتے رہے، جس کے حوالے سے اکثر تفاسیر میں اسے عربوں کی جہالت کہا گیا، جسے دیکھ کر بعض دور جدید کے محققین بھی کہنے لگے کہ اس دور کی جہالت ہی دور کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے۔ لیکن ان محققین کا آج کی دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظہور اسلام کے بعد کا کچھ عرصہ چھوڑ کر خلافت راشدہ کے بعد جس جہالت کی نت نئی اقسام نظر آتی ہیں، ان کے سامنے تو عربوں کی جاہلیت ماند پڑ گئی۔ قرآن مجید کی پیش گوئیاں اس دور کی عکاسی کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کی جاہلیت میں جنگ اور غارت گری کا بازار گرم ہوتا رہا، خوریزی عروج پر تھی، زیادہ تعداد میں لوگ مجروح اور معذور ہو جاتے تھے۔ کیا یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا؟ عرب کی جاہلیت میں عورتیں زینت اور بناؤ سنگار میں دوپٹے کا استعمال اس طرح کرتی تھیں کہ گلا، گردن کا ہار اور سینہ نمایاں ہوتا تھا۔ تو کیا آج کے دور میں نہیں؟ آج کے دور میں تو بعض برہنوں کے کلبوں میں جو امریکہ اور انگلستان میں موجود ہیں، لوگ برہنہ ہو کر جاتے ہیں۔ ساحل سمندر کے ہٹوں، سوئمنگ پولوں میں اب تو شارع عام پر نظر آنے والی اخلاقی باختگی کا اظہار کرنے میں شرم آتی ہے۔ بڑے بڑے شریف گھرانوں میں دوپٹے تو تقریباً ناپید ہو گیا۔ اخلاق سوز حرکات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ عربوں کی جاہلیت کے دور میں جھنڈے تلے والی بدمعاش عورتیں گناہ کی دعوت دیتی ہوئی اپنے مکانوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، تو ہماری صدی کی جہالت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس بارے میں مخصوص روزناموں میں ایسے مطالب شائع کرتے ہیں جن کے ذکر سے قلم شرماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عربوں کی جہالت شرافت نظر آتی ہے۔ آج کے دور کا انسان شاید یہ بھول گیا کہ ہماری حیات دو طرح کی ہے۔ ایک حیات دنیا جس کا ذکر قرآن مجید کی صورتوں میں بارہا آیا ہے۔ یہ دنیا عارضی اور مائل بپستی اور فانی ہے۔ دوسری دنیا حیات آخرت اور زندگی جاودانی ہے۔ دنیائے فانی کی نعمتوں کی لالچ میں جو لوگ کفر کو ایمان پر اور شرک کو توحید پر ترجیح دیتے ہیں، وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، اور وہ شخص جس کا ضمیر بیدار ہے اور خدا کے نیک وعدوں پر یقین رکھتا ہے، عمل صالح کو ترجیح دیتا ہے، اس کی حیات آخرت میں نعمات جنت ہے۔ دراصل انہی حقائق کو بتلانے انبیاء اور رسل آئے اور الہی احکام کو عمل کر کے سمجھایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جب آخری رسول تھے تو کیا اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے؟ ایسا ناممکن ہے۔ اس سلسلے میں خالق کائنات نے امام مقرر کیے۔ اس سلسلے کی 32 روایات علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 226 سے 232 تک پیش کی ہیں، جن میں سے طوالت سے پرہیز کرتے ہوئے صرف ایک روایت درج کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا کہ مجھ سے محمد ابن یحییٰ نے روایت کرتے ہوئے عبداللہ ابن محمد ابن عیسیٰ سے، انہوں نے محمد ابن ابراہیم سے، انہوں نے زید شہام سے، انہوں نے داؤد ابن علا سے، انہوں نے ابو حمزہ صومالی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر تا قیامت زمین کبھی امام عادل سے خالی نہیں رہے گی، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہونے کے ساتھ مقام امامت پر بھی فائز تھے۔
حضور کی رسالت تو آخری تھی، لیکن امامت کا تسلسل تو قائم رہنا تھا، جو بمصدقہ دعائے ابراہیم من جانب اللہ ہے، اور حضرت نے حضرت علی کو من جانب اللہ امامت کا منصب عطا کیا۔ یہ حقیقت قرآن کی آیات سے بھی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا۔ یہ امام مبین کون ہے؟ ینابیع المودہ صفحہ نمبر 77 پر علامہ قندوزی نے امام حسین علیہ السلام سے اور امام حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ صحابہ نے حضرت سے سوال کیا کہ امام مبین سے مراد توریت ہے، انجیل ہے یا زبور ہے؟ اتنے میں میرے بابا حضرت علی تشریف لائے تو رسول خدا نے دیکھ کر فرمایا، یہ ہے وہ امام مبین جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ اسی طرح کی دوسری روایت میں کہ علامہ قندوزی کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ تھا، ہم وادی نمل سے گزرے، ہم نے چیونٹیوں کو دیکھ کر ازراہ تعجب کہا، وہ ذات پاک ہے جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو وہ ذات پاک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، ان کی تعداد جاننے والا شخص موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان میں سے نر اور مادے کو بھی جانتا ہوں۔ عمار، بھلا تم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا کہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا عمار، میں ہی وہ امام مبین ہوں جسے اللہ نے تمام علم سے نوازا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے علی فی القرآن، مؤلف آقا سید صادق حسین شیرازی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہے، جس نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب مبعوث کیے ہیں۔ غایۃ المراسم صفحہ نمبر 244 میں علامہ بحرانی نے ابو الحسن محمد ابن شاذان سے اہل سنت کے سلسلے سند سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے میں جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کی، قبلہ، آپ کے بعد ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جابر، تو نے ایک بات پوچھ کر پورے اسلام کا سوال کر دیا، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے بعد میرے اوصیاء اور تمہارے ائمہ کی تعداد نقیب ہائے بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہوگی۔ اے جابر، امام 12 ہیں، جن میں پہلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آخری قائم حجت علیہ السلام ہے۔ ریفرنس ہے علی فی القرآن کا صفحہ نمبر 111۔ قرآن کی آیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے بعد یہ تو طے ہے کہ کوئی دور بغیر امام کے نہیں رہ سکتا، جس کی 12 کڑیوں میں اول حضرت علی ہے اور آخری قائم حجت علیہ السلام ہے، جو مشیت ایزدی سے حضرت عیسیٰ کی طرح پردہ غیبت میں ہے۔ اس کا ریفرنس ہے ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ۔ اس کی تالیف کی ہے استاد عادل ادیب نے، اور اردو ترجمہ اس کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 427 سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے۔ خلافت کے سلسلے میں جہاں بعض مؤلفین نے لکھا ہے کہ رسول نے رحلت کے وقت کوئی وصیت نہیں چھوڑی، وہیں جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے یہ بھی درج کیا گیا کہ حضرت علی من جانب اللہ امام تو تھے ہی، وہ دنیاوی خلافت کے 5 خلفاء میں بھی شامل تھے۔ اول خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی اور 5ویں حضرت حسن علیہ السلام۔ تاریخی اعتبار سے ان خلفاء کی حکمرانی سے انکار بھی ممکن نہیں، جن کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ نبوت، رسالت، امامت اور خلافت کے معین کاموں کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ ہیڈنگ: مقام نبوت، خدا کی طرف سے وحی حاصل کرنا، لہٰذا نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہو اور جو کچھ وحی کے ذریعے معلوم ہو لوگوں تک پہنچا دے۔ ہیڈنگ: کار رسالت، یعنی مقام ابلاغ وحی، تبلیغ و نشر احکام الہی اور تعلیم و آگہی سے نفوس کی تربیت۔ لہٰذا رسول وہ ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ماموریت کے خطبے سے جستجو اور کوشش کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور ہر ممکن ذریعے سے
لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور لوگوں تک اس کا فرمان پہنچائے۔ ہیڈنگ: مقام امامت، یعنی رہبری اور پیشوائی اور امور مخلوق کی باغ ڈور سنبھالنا۔ در حقیقت امام وہ ہے جو حکومت الہی کی تشکیل کے لیے ضروری توانائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تاکہ احکام خدا کو عملاً جاری اور نافذ کر سکے، اور اگر فی الوقت باقاعدہ حکومت کی تشکیل ممکن نہ ہو تو جس قدر ہو سکے اجرائے احکام کی کوشش کرے۔ بالفاظ دیگر امام کا کام اور ذمہ داری احکام اور قوانین الہی کا اجرا ہے، جبکہ رسول کی ذمہ داری احکام الہی کی ترسیل اور ابلاغ ہے۔ دو لفظوں میں یوں کہیے کہ رسول کا کام عرایت الطریق ہے اور امام کی ذمہ داری ایصال الی المطلوب ہے۔ ریفرنس: تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 1، آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ مولانا سید صفدر حسین نجفی، صفحہ نمبر 221 سے 222۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں عہدوں پر فائز تھے۔ وہی وصول کرتے، فرامین خداوندی کی تبلیغ کرتے، نیز تشکیل حکومت اور اجرائے احکام کی کوشش کرتے، اور ظاہری و باطنی طور پر بھی نفوس کی تربیت کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ امامت ہر جہت سے مقام رہبری کا نام ہے، وہ مادی ہو یا معنوی، جسمانی ہو یا روحانی، اور ظاہری ہو یا باطنی۔ امام حکومت کا سربراہ، لوگوں کا پیشوا، مذہبی رہنما، اخلاق کا مربی اور باطنی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہیڈنگ: مقام خلافت۔ خلافت اسلامی کا کام بھی ایک صالح اور مہذب نظام حکومت قائم کرنا، حاکمیت کے سلسلے میں اسلام کا بنیادی نظام قائم رکھنا، قانون خداوندی کو اس کی اصل شکل میں انسانوں پر نافذ کرنا، قانون اور مجلسی مساوات قائم کرنا، تمام اخلاقی اور معاشی خرابیوں کی اصلاح کرنا، بجز رسالت و امامت کی مندرجہ بالا کاموں کی تشریح، عدالتی یا انتظامی قیادت کی تمام ذمہ داریاں نبھانا بھی خلفاء کی ذمہ داری ہے۔ مودودی صاحب نے اپنی کتاب اسلامی ریاست صفحہ نمبر 370 پر تصور خلافت کا ذکر سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے کیا کہ فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیا کہ وہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں مومنین صالحین کو خلیفہ بنایا تھا۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ اسلامی دنیا میں رائج ہوئی، اس میں 5 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن علیہ السلام تھے۔ حضرت حسن کی مدت خلافت سب سے کم تھی، جو 6 ماہ کی قلیل مدت پر منحصر تھی، اور وہ خلافت سیاست امیر معاویہ کا شکار ہوئی۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت صفحہ نمبر 158 پر درج کیا ہے کہ امیر معاویہ کو لوگوں نے خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا کہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خوریزی اور بد نظمی کے تھے، جسے امن اور نظم پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی لیے امام حسن علیہ السلام کے دست برداری ربیع الاول سن 41 ہجری کے بعد تمام صحابہ و تابعین اور علماء امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا، اور اسی کو عام الجماعت اسی بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیک ایھا الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی اس طریقے سے اگر مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ ریفرنس: ابن الاسیر، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 405۔ حضرت معاویہ یہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے
ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا کہ انا اول الملوک، میں مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہوں۔ ریفرنس الاستیعاب جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 254 اور البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 135۔ بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کی بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سالوں رہے گی، پھر بادشاہت ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ ریفرنس البدایہ۔ اس کے علاوہ مودودی صاحب نے لکھا کہ معاویہ اور ان کے بعد کے لوگ خلفاء نہ تھے۔ ریفرنس خلافت و ملوکیہ صفحہ نمبر 340۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی یہ ریڈنگ جاری ہے، اور صفحہ نمبر ہے 64، اور اسی کے ساتھ اسی پیج پہ جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے رسول کا وصی اور جانشین۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ریڈنگ میں، یعنی اگلے پارٹ میں، پارٹ نمبر 4 میں کنٹینیو کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔